اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کلام الہی کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اس کا نام سلامتی بھرا دین ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے دین میں کسی کو اپنی طرف سے قانون سازی کا کوئی حق نہیں دیا. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنی رائے یا اپنے حاصل کیے ہوئے علم میں سے قیاس کر کے دین کا کوئی حلال و حرام بنا سکتا ہے وہ بالکل غلط ہے. آج ہم حسب استطاعت تقلید کے مسئلے پر روشنی ڈالیں گے. اس وقت زور و شور سے کچھ لوگ تقلید کی ترویج میں مصروف ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی مجتہد کی تقلید نہ کی تو نہ آپ کا نماز نہ آپ کا روزہ قبول ہے نہ آپ کی نماز قبول ہے. غرض کوئی عمل قبول نہیں. خواب و عزاداری ہو, حسین کریم پر رونا ہو, انتظار امام ہو, کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے. باقی مذاہب پر تو بات ہی نہیں ہے. ہمارا اندرونی مسئلہ ہے تو ہم اسے اپنی کتابوں ہی میں سے ڈسکس کرتے ہیں. کسی پر اعتراض مقصود نہیں مگر حق گوئی لازمی مقصود ہے. تقلید عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. لغت میں تقلید پیروی کو کہتے ہیں اور جو لوگ آج کے دور میں مجتہد کی تقلید کو لازم جانتے ہیں علم اصول کی ان کی کتابوں میں تقلید کی ایک اصطلاحی تعریف بھی موجود ہے. ملا اخن خراسانی کی کفایت الاصول کے بالکل آخری فصلے ہیں جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں فاصل فی التقلید. اب جو بات چیت شروع ہونے جا رہی ہے وہ تقلید کے بارے میں ہے. تب وہ تقلید کی تعریف کچھ یوں ان الفاظ میں فرماتے ہیں هو اخذ القول الغیر ورعیہ للعمل به فی الفرعیات
وللالتزام به فی الاعتقادیات تعبدا بلا مطالبت دلیل۔ ملا آخر خراسانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ تقلید غیر کے قول یعنی فتوے یا رائے کو قبول کر لینا فروعات میں عمل کرنے کے لیے، وللالتزام به فی الاعتقادیات اور عقائد میں دلیل بنانے کے لیے، تعبداً عبادت سمجھ کر، غلام بن کر، بلا مطالبت دلیل، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ غیر کے فتوے یا رائے پر اس سے دلیل بھی طلب نہ کریں۔ اب یہ جو تعریف ہے اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا، اس پہ چند اشکالات کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا اشکال سوال پر پابندی ہے۔ غیر معصوم فتویٰ دے رہا ہے، غیر معصوم رائے دے رہا ہے، اور اس کے رائے یا فتوے کو قبول کر لیں، مگر یہ نہ پوچھیں کہ جناب یہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے، یہ جو آپ نے رائے دی ہے، اَيْنَ فِي الْقُرْآنِ وَأَيْنَ فِي السُّنَّةِ، یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ سنت میں کہاں ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر تقلید نہیں کہتے۔ کسی سے لڑائی مقصود نہیں، کسی پہ اعتراض مقصود نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں تقلید کا کیا حکم ہے۔ ہمیں اسلام کے دیگر سیکٹر سے کوئی غرض نہیں، انہیں چاہیے وہ تقلید کے معاملات اور دیگر معاملات میں اپنے ائمہ کی طرف رجوع کریں، مگر ہم شیعہ اثنا عشریہ امامیہ ہیں، اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں خواہ وہ عقائد کے ہوں یا فروعات کے، ظاہر ہے جیسے دیگر سیکٹر فرقہ اسلامی اپنے ائمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم بھی اپنے ائمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے ائمہ علیہ السلام نے قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اس قسم کی کوئی اجازت ملتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کا قرآن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 12 جانشینوں کا فرمان تقلید غیر معصوم کی اجازت نہیں دیتا تو پھر یقیناً ہمیں تقلید سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مذہب تشیع کی معتبر کتاب ہے، علماء جب حدیث کی کتابوں کو درجات دینے لگے تو علماء نے 4 کتابوں کو کتب اربع کہا ہے، فرمایا ہے کہ یہ 4 کتابیں کتب اربع ہیں۔ سب سے پہلی کتاب الکافی ہے، جس کے لکھاری سرکار ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ، 328 یا 329 میں ان کا وصال ہے، ان کی کتاب ہے الکافی، جس کے بارے میں یہاں تک کتب میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا، جب انہوں نے یہ کتاب لکھی، غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا، اور یہ کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے یہ کتاب امام علیہ السلام کے سفیر کے ذریعے امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی کہ اے میرے آقا و مولا، میں نے ایک کتاب لکھی ہے، 20 یا 22 سال کی کوشش کے بعد
آپ کے جدائے اقدس کے فرامین میں نے اس میں جمع کیے. مولا دیکھیں اگر یہ واقعی آپ کے جدائے اقدس کے فرامین ہیں تو مولا میں اسے شائع کروں، آگے مومنین تک پہنچوں، اور اگر نہیں ہے تو مولا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے رکھ دیتا ہوں. میرے آقا مولا نے باروایت ہے، میرے آقا مولا نے ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب پہ اپنے نورانی قلم سے ایک جملہ لکھا، فرمایا ہے یا قافل لشیعتنا، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، تب سے اس کا نام کافی پڑ گیا. دوسرے نمبر پہ من لا یعز الفقیہ، ابو جعفر محمد بن بابا کی کتاب ہے. پھر اس کے بعد ابو جعفر محمد بن حسن توسی، جن کو شیخ توسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں ہیں الاستفسار، تہذیب الاحکام اور الاستفسار، یہ 4 کتب اربع. یعنی ہم نے نہیں کہا کہ یہ معتبر کتابیں ہیں، 4 علماء امامیہ نے 100 سال سے ان کو کتب اربع، آخر کوئی تو وجہ ہوگی. ایک سوال ہے، اگر یہ ان کتب میں موجود احادیث مبارکہ قابل عمل نہیں ہے تو پھر انہیں کتب اربع کا درجہ کس عنوان سے دیا گیا؟ خیر یہ ہمارے موضوع میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ صاحب کافی نے تقلید کے بارے میں کیا لکھا ہے. یہ مطبوع طہران ہے، بازار سلطانی، پہلا جز ہے. کتاب خانہ ملی ایرانی نے اسے چھاپا ہے. یہ 8ویں طباعت ہے، 2000 کے تعداد میں چھاپی گئی. اس کا صفحہ نمبر ہے 52، جس کا نام ہی تقلید ہے، باب تقلید. لیکن اس سے پہلے تھوڑا شیخ صاحب کے مقدمے کے کچھ الفاظ ہیں. صفحہ نمبر خطبۃ الکتاب کا صفحہ نمبر 7 ہے، جس میں آغا کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں فمن اراد اللہ توفیقہ، جسے اللہ توفیق حق بخشنا چاہتا ہے، وَإِن يَكُونَ إِيمَانُهُ ثَابِتًا مُسْتَقِرًّا، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان ثابت و پختہ رہے، سبب له اسباب التي تؤديه الى ان يأخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وآله بعلم ويقين وبصيرة. شیخ ارشاد فرماتے ہیں پس جسے اللہ توفیق حق بخشنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے اللہ کہ اس کا ایمان ثابت اور مستقر رہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے اسباب مہیا فرماتا ہے کہ جن کے ذریعے وہ اس حد تک مستطیع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دین کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے لیتا ہے، علم، یقین اور بصیرت کے درجے پر. فَذَاكَ أَثْبَتَ فِي دِينِهِ مِنَ الْجِبَالِ وَالرَّوَاسِي. شیخ فرماتے ہیں یہی وہ شخص ہے کہ جو اپنے دین پر پہاڑوں اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو کر رہتا ہے. اور شیخ فرماتے ہیں بمن اراد اللہ خذلانہ، اور جسے اللہ رب العزت رسوا کرنا چاہتا ہے، وَأَن يَكُونَ دِينَهُ مُعَارًا مُسْتَوْدَعًا، نعوذ باللہ. شیخ فرماتے ہیں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس چیز سے کہ جسے اللہ رسوا کرنا چاہتا ہے
یا اللہ چاہتا ہے کہ اس کا دین ویسے ہی ٹمپریری سو ہو، سبب له اسباب الاستحسان والتقلید والتعویل من غیر علم و بصیرت، تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی کچھ اسباب مہیا فرماتا ہے اور ان اسباب کے ذریعے اسے ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ وہ اسباب کیا ہیں کہ اللہ رب العزت اسے استحسان یعنی قیاس کی قسمیں اور تقلید و تعویل تقلید کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ وہ تعویل من غیر علم و بصیرت، وہ بندہ تعویل دین کرنے لگتا ہے، نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے نہ بصیرت۔ گویا یہاں پہ انہوں نے تقلید کو کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں فرمایا۔ حق کے متلاشی لوگوں کے لیے کوشش ہے، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں۔ اب باب تقلید میں آ جاتے ہیں، صفحہ نمبر 53۔ یہ باب تقلید ہے۔ اس میں تقلید کے موضوع پر ٹوٹل 3 احادیث ہیں۔ اس کو اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ وہ جلد ہے، آخری 4 جلدیں میں نے ترجمہ کی ہیں۔ یہ جو پہلی 4 جلدیں ترجمہ کی ہیں یہ علامہ ظفر حسن امروئی مرحوم نے کی ہیں، اور بڑے بڑے علماء نے ان کے ترجمے پر لکھا ہے تائید میں کہ یہ بڑا اچھا ترجمہ ہے، یہ مکمل ترجمہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں 3 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث، سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں، اے حیدر کرار کے شیعیان، اے منتظرین ایمان، یہ حدیث کی معتبر ترین کتاب گنی جاتی ہے اہل تشیع میں، جیسے اہل تسنن میں، اہل سنت میں، والجماعت کے برادران میں صحیح بخاری کو گنا جاتا ہے۔ 3 احادیث مبارکہ ہیں۔ پہلی حدیث امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اور دوسری حدیث بھی امام صادق علیہ السلام، تیسری حدیث بھی، جبکہ درمیان میں 2 نمبر حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے۔ اور تینوں حدیثوں میں یقین کیجئے کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ غیر معصوم مجتہد کی تقلید واجب ہے۔ خود پڑھ کے دیکھ لیجیے، اگر کہیں لکھا ہے تو نشاندہی فرما دیجیے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ نے غیر معصوم مجتہد کی تقلید نہ کی تو آپ کا نماز ہی نہیں ہے، آپ کی روزے نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ، کوئی عمل قابل قبول، بلکہ یہاں کچھ اور لکھا ہے۔ مثلا پہلی حدیث پوری سند موجود ہے، ابو بصیر وہ ہستی ہیں، ابو بصیر اسدی وہ ہستی ہیں کہ جو امام صادق ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے روایت فرما رہے ہیں۔ ابو بصیر کہتے قلت لہ، میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31۔ مولا قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ احبار یہودیوں کو علماء، رہبان عیسائیوں کو علماء۔ مولا قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 بتلاتی ہے کہ یہودیوں نے اپنے علماء اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا، یعنی اللہ کا شریک بنا لیا۔ مولا اس کی کیا تفسیر؟ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، اما واللہ ما دعوہم الی عبادت انفسہم، امام فرماتے ہیں اللہ کی قسم
ان علماء نے لوگوں کو اپنی ذات کی عبادت کی طرف نہیں بلایا تھا. وَلَوْ دُعَاهُمْ مَا جَابُوا، اگر وہ لوگ، وہ علماء، یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء لوگوں کو، عوام کو اپنی ذات کی عبادت کی طرف بلاتے تو وہ ہرگز اس دعوت کو قبول نہ کرتے. تو سوال ہوا مولا تو پھر کیسے عبادت کی انہوں نے اپنے علماء کی؟ فرمایا وَلَكِنْ أَحَلُّ لَهُمْ حَرَامًا. اب خود انصاف کیجئے کہ یہ کام ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے اجتہاد کے نام پر یا نہیں. مولا فرماتے ہیں بلکہ کیا یوں کہ ان علماء نے عوام کے لیے حرام کو حلال کیا، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا، اور حلال کو حرام کر دیا. فَعَبَدْ، یعنی انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام میں، حرام کو حلال میں تبدیل کر دی. فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، پس انہوں نے قبول کیا، پوچھا نہیں کہ یہ کہاں ہے اللہ کا حلال، یہ لکھا ہوا جو آپ حلال بتا رہے ہیں کہاں ہے؟ کتاب خدا میں کہاں ہے؟ اس وقت کی کتاب خدا یا قول نبی میں کہاں؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا، بس بات ٹھیک ہے. جیسے آج کل کہتے ہیں جناب تقلید کرو، سوال لکھو. فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. مولا فرماتے ہیں پس ان لوگوں نے اپنے علماء کے اس قول کو قبول کر کے، فتووں کو قبول کر کے، یہ پوچھے بغیر کہ یہ کتاب خدا میں کہا ہے، یہ سنت نبی میں کہا ہے، کہاں لکھا ہے، بس دڑا دڑ قبول کر لیا، سوال نہیں کیا، ان کی تقلید کر لی. تو اس اعتبار سے انہوں نے لاشعوری طور پر اپنے علماء کی عبادت کی. تو پہلی حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلی حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا، حالانکہ باب تقلید ہے، لیکن پہلی حدیث میں کہیں ایسے لفظیں نہیں ملتے جس سے معلوم ہو کہ غیر معصوم مجتہد کی تقلید واجب ہے، یا تقلید نہ کی خدا نہ خواستہ تو پھر خدا نہ خواستہ آپ کے تمام اعمال حق ہیں یا ضبط ہیں یا رائے گاہ ہیں، ایسا کوئی چکر نہیں. چلے شاید دوسری حدیث میں ہو، 2 نمبر حدیث. محمد بن عبیدہ راوی ہیں، پوری سند موجود ہے. عبیدہ روایت کرتے ہیں قال لی ابو الحسن علیہ السلام یا محمد انتم اشد تقلیدا ام المرجع. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے محمد، محمد بن عبیدہ کو مخاطب کر کے، محمد خود روایت کر رہے ہیں کہ اے محمد تم لوگ زیادہ تقلید کرتے ہو یا مخالفین مرجع؟ راوی کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں قل، تو میں نے جواب عرض کی قلدنا وقلدوا، مولا ہم بھی تقلید کرتے ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں. فقال، تب امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم اسألک عن هذا، امام فرماتے ہیں میں نے تجھ سے یہ نہیں پوچھا، میں نے تو پوچھا کہ تم زیادہ تقلید کرتے ہو یا وہ زیادہ. راوی کہتے ہیں فلم یکن عندی جواب اکثر من الجواب الاول. راوی کہتے ہیں میرے پاس وہی پہلے والا، میں نے پھر اس سے زیادہ کوئی جواب ہی نہیں بن پایا. میں نے پھر کہا قلدنا وقلدوا، مولا ہم بھی تقلید کرتے ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں. فقال ابو الحسن، تب امام معصوم کچھ یوں گویا ہوئے، ارشاد فرمایا ان المرجعۃ نسبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه. فرمایا اے محمد یہ جو مرجع ہیں ہمارا مخالفین گروہ ہے، مولا فرماتے ہیں وہ خود ایک شخص کو منتخب کرتے ہیں، منصوب کرتے ہیں، خود کہتے کہ جی جناب یہ شخص ہے لم تفرض طاعته، جس کی اطاعت من اللہ فرض نہیں ہوتی، وقلدوا، اور پھر بھی اس کی تقلید کرتے. وَأَنْتُمْ نُصِبْتُمْ رَجُلًا، جبکہ تمہارے لیے ایک ہستی کو معین کیا گیا ہے. وَفُرِضْتُمْ طَاعَتُهُ،
اور تم پر اس ہستی کی اطاعت فرض کی گئی ہے، ثم لم تقلدوا، تم پھر بھی اس ہستی کی صحیح معنوں میں تقلید نہیں کرتے ہو، فہم اشد منکم تقلیدا، امام فرماتے ہیں تقلید کے معاملے میں تم سے تمہاری نسبت ہمارے مخالفین زیادہ سخت ہیں، وہ زیادہ آگے ہیں۔ بس یہاں امام علیہ السلام اس حدیث میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ کسی غیر معصوم کی تقلید واجب ہے اور اگر آپ نے تقلید نہ کی تو خدا نخواستہ آپ کے تمام اعمال ہفت یا ضبط ہو جائیں گے، بلکہ یہاں امام علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ تقلید ہمارے شیعہ بھی کرتے ہیں اور تقلید ہمارے مخالفین بھی کرتے ہیں۔ البتہ امام علیہ السلام نے اپنے الفاظ کے ساتھ ان دونوں تقلیدوں میں فرق بیان فرمایا ہمارے مخالفین خود ایک بندہ مقرر کرتے ہیں جس کی اطاعت من اللہ فرض نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ اس کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ ہمارے شیعوں کے لیے ایک ہستی کو معین کیا گیا ہے اور اس کی اطاعت، اس ہستی کی اطاعت من اللہ فرض ہے، وہ پھر بھی تقلید میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یعنی یہاں اس حدیث مبارکہ کا واضح بیان ہے کہ غیر معصوم کی تقلید، غیر منصوص من اللہ، ایسے بندے کی تقلید کہ جس کی اطاعت من اللہ فرض نہ ہو، جو عوام کی طرف سے خود مقرر کیا گیا ہو، اس کی تقلید مخالفین کا وتیرہ طریقہ ہے، اہل تشیع کا نہیں، بلکہ اہل تشیع فقط اس کی تقلید کرتے ہیں۔ شیعیان حیدر کرام امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام ماننے والے فقط اس کی تقلید کرتے ہیں کہ جس کی اطاعت من اللہ فرض ہو اور جو منصوص من اللہ۔ نمبر 3، اب تیسری وہی باب تقلید ہے، ادھر ادھر سے اس میں بھی ابو بصیر راوی ہیں، البتہ سلسلہ سند پہلا کچھ اور تھا، یہاں کچھ اور ہے۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے قول، وہی حدیث وہی آیت مجیدہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کی، یہودیوں نے اپنے علماء، عیسائیوں نے اپنے علماء کی پوجا شروع کر دی، عبادت شروع کر دی۔ کی تفسیر میں امام علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما صاموا لہم، امام فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس عوام نے اپنے علماء کے لیے روزے نہیں رکھے تھے، ولا صلوا لہم، انہوں نے اپنے علماء کے لیے نمازیں نہیں پڑھی تھی، ولکن احلوا لہم حراما وحرموا علیہم حلالا فاتبعوهم، امام فرماتے ہیں یوں انہوں نے اپنے علماء کی عبادت کی کہ ان کے علماء نے ان کے لیے اللہ کے حلال کو حرام کرا دیا، حرام کو حلال کرا دیا، فاتبعوهم، اور انہوں نے بغیر کوئی سوال کیے، بغیر چون چرا کے ان کی اتباع کی، یوں انہوں نے شرک کیا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں وہی ملتا ہے کہ غیر معصوم کی تقلید شرک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو تھی، اور یہ میرا نظریہ نہیں ہے، اگر کوئی آج دیکھ کر وہ یہ دیکھیں جی نیا نظریہ ہے، یا نیا نظریہ نہیں ہے، کوئی کہے کہ جناب علماء نے نہیں پڑھی ہیں، چلیں آپ کو ایک اور شاہد اسی تقلید پہ، یہ فوائد توسیہ ہے، لکھنے والے ہیں محمد بن حسن حر عاملی، جن کو شیخ حر عاملی بولا جاتا ہے، یہ بھی قوم ایران سے چھپی ہوئی ہے، کسی اور جگہ سے نہیں۔ یہ پہلا حوالہ تھا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ میں لکھی جانے والی کتاب کا، یعنی اس زمانے میں بھی علماء ان احادیث کی روشنی میں تقلید مجتہد اجتہاد کے مخالفین تھے۔ اب ایک تاکہ ابتدا انتہا سے مل جائے، ویسے تو ہزاروں کتابیں ہیں،
جو سامنے رکھی جا سکتی ہیں، کچھ کے نام بھی میں لوں گا۔ اب 2 صدی 3 صدیاں پہلے، اب 15ویں صدی ہے، یہ 11ویں صدی میں لکھی گئی کتاب ہے، فوائد توسیہ، شیخ حر عاملی کہ جن کا مزار اقدس اس وقت توس میں امام علی ابن موسی الرضا صلوات اللہ علیہما وعلی آبائہم الطاہرین و اولادہم المعصومین کے صحن روضہ میں